قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن عظیم کی دوسری منزل کی پہلی صورت ہے اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے قرآن عظیم کی 5ویں صورت ہے، آیت نمبر 12 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورہ المائدہ۔ یہاں اس سورت کے شروع میں پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے شروع ہوتی ہے اور وہاں عقود سے عہد کا ذکر کیا گیا اور عقود عقد کی جمع ہے، یعنی اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اے ایمان والوں اپنے قول پورے کرو، اور یہاں عقود ہے یعنی اپنے تمام قول پورے کرو۔ اور یہ جو 12ویں آیت ہے سورہ المائدہ کی، اس میں بھی اللہ تعالی عہد کا ذکر فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت اور ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ کریں گے، اور دوران تقریر کے بیچ میں جب کبھی قرآن عظیم کی آیت پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور تفسیر اس کی بیان کی جاتی ہے۔ اس دوران جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ اس کا مفہوم ہوتا ہے یا پھر لفظی ترجمہ ہوتا ہے۔ ابتدائے تقریر میں جو ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، لیکن دوران تقریر جو ترجمہ ہوگا وہ ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر لفظی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے یا آیت کے اس حصے کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس آیت کے قریب جس کا ذکر آج ہم نے کیا اور جسے عنوان تقریر بنایا۔ اللہ تعالی قرآن عظیم کی اس آیت میں بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا میں بے شک تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ضرور میں تمہارے گناہ اتار دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور بے شک تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں، فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے، فقد ضل سواء السبیل، تو ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ آئیے اب اس کی تفسیر سننے اور سماعت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ مکمل آیت کی تفسیر ایک ساتھ بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ پوری آیت کی تفسیر ایک وقت میں
ایک حاضری میں ایک جمعہ کے موقع پر بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ بہت وسیع تفسیر ہے۔ الحمدللہ تفسیر نعیمی، تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر روح البیان سے آپ حضرات تفسیر سماعت کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ لفظی ترجمہ یوں ہوگا، واو ابتدائیہ ہے جس کا معنی ہے اور، وَلَقَدْ لام تاکیدی ہے، قد بھی تاکیدی ہے، یعنی دو مرتبہ اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے۔ بلا شبہ، بے شک، اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو واو ابتدائیہ معنی اور بلا شبہ بے شک، یعنی دو مرتبہ رب نے تاکید فرمائی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اخذ کا معنی لینا، کسی سے کوئی بات پر عہد لینا، کوئی کلام پر عہد لینا۔ جب کسی سے عہد لیا جاتا ہے تو اس کا معنی اخذ، اس کا لفظی معنی نکلنا اور نکالنا بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہاں رب فرماتا ہے اخذ اللہ نے عہد لیا۔ اب اگر اس کا شان نزول ہم دیکھیں تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، آپ کے ظاہری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عہد لیا، اور وہ عہد اللہ نے نہ لیا بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لیا۔ کس سے لیا؟ تو اس کا بیان اسی میں آگے آتا ہے، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ اب بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل تو بہت سارے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ بلفظ وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، 12 لوگوں سے عہد لیا۔ یہ 12 سردار 12 قبیلے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور خلافت میں، آپ کے دور نبوت میں، آپ کے دور رسالت میں 12 قبیلے تھے۔ ان 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کا ایک سردار تھا۔ ان ہر ایک سردار کو جمع کر کے عہد لیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے۔ اللہ نے نہ لیا بلکہ موسیٰ کلیم اللہ نے لیا ان 12 لوگوں سے۔ اور عہد کیا تھا؟ کنعان، جہاں پر کنعانین جو تھے ان کا جو سردار تھا شاہ کنعان، اس کا نام اوج بن انق تھا۔ اوج بن انق، اگر اس کی تفسیر ہم دیکھیں اور بزرگوں نے جو اس کا بیان کیا، اس کے متعلق بتایا، تو وہ حیران کر دینے والی بات ہے، انسان کے عقل میں نہیں آتی ایسی باتیں بزرگوں نے بیان کی ہیں۔ اور تفسیر نعیمی میں حضرت احمد یار خان علیہ الرحمہ نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ میری عقل میں ایسی باتیں آتی ہی نہیں ہیں، میری عقل ان باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی، نہ عقلاً نہ نقلاً یہ باتیں ذہن میں ہی نہیں آتی کہ اوج بن انق کے متعلق اتنی باتیں لکھی گئی جن کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے 12 سرداروں سے عہد لیا۔ آخر یہ اوج بن انق کون تھا؟ تو اس کی عمر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو بہت لمبی لمبی عمریں عطا کی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر آیا تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ 1000 میں 50 برس کم، یعنی 950 برس کی عمر نوح علیہ السلام کی ہوئی۔ گزشتہ کچھ انبیاءوں کی عمر ایسی طویل ہوئی ہیں، لیکن اوج بن انق کی عمر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کا ذکر آتا ہے 3000 برس کی عمر اللہ نے اسے عطا کی۔ اتنی لمبی عمر، اور اس شخص کی اگر قد و قامت کی بات کی جائے تو غالباً دنیا میں ایسا دوسرا انسان پیدا نہ ہوا ہوگا جیسا اس کا ذکر کیا جاتا ہے
کیونکہ بزرگوں نے اس کے متعلق لکھا، اور امام احمد یار خان نے تو خود اپنی تفسیر نعیمی میں لکھ دیا کہ میری عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے اوج بن انک جس کا ذکر آتا ہے اور جس کے لیے، جس کی قوم کے لیے، کنعان اور کنعانین کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عہد لیا۔ اس کی قد و قامت کی جب بات کی جاتی ہے تو بیان آتا ہے کہ یہ قوم ہود میں سے تھا، اور اس کی لمبائی اتنی تھی کہ جس کو عدد میں اگر شمار کیا جائے تو 3333 گز کی لمبائی اس کی تھی، اور اگر اس گز کو فٹ میں لمبائی میں ناپا جائے تو 3333 گز کو جب فٹ میں کیا جائے گا تو 9999 فٹ کی لمبائی، یعنی اس کی اور وضاحت کی گئی ہے کہ یہ اوج بن انک جو زمین پر قدم رکھتا تھا تو اس کا سر جب یہ اٹھاتا تھا اور سیدھا کھڑا ہوتا تھا تو تفسیر نعیمی نے ذکر کیا، تفسیر کبیر نے کیا، ابن کثیر نے کیا، سب نے اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس کی لمبائی ایسی تھی کہ جب یہ سر اٹھاتا تھا تو بادل اس کے سینے کے برابر آتے تھے اور بادلوں سے اوپر اس کا سر نکل جایا کرتا تھا، اتنی لمبائی اس کی اوج بن انک کی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس کو حضرت احمد یار خان تسلیم نہیں کرتے کہ میری عقل مانتی نہیں ہے، وہ یہ روایت آتی ہے کہ یہ سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلی نکالتا تھا، سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلی نکالتا تھا اور سورج سے اس کو بھونتا تھا اور پھر اس کا استعمال کرتا تھا، اس کو کھاتا تھا۔ اتنی لمبائی اس کو احمد یار خان نے تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ بے تحاشا لمبائی کا انسان تھا جو انسانوں جیسا انسان نہ تھا، اور اس کی قوم کے جو لوگ تھے کنعانین وہ بھی اسی کی طرح لمبے تھے اور بے تحاشا قد والے تھے، بے حساب جسم والے تھے، لہذا اوج بن انک ایسا عجیب و غریب انسان۔ تو یہ 12 لوگ جن سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عہد لیا، جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں آ رہا ہے، یاد رکھیے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا بلکہ قرآن عظیم کا ذکر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 12 ہے، سورہ المائدہ ہے، قرآن عظیم کی دوسری منزل کی پہلی سورت ہے، جس میں چھٹے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ سردار بنایا وہ 12 لوگ جب کنعان پہنچے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پر، تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے جس کا نام اوج بن انک تھا اپنی آستین کے اندر، بڑے تعجب کی بات ہے، آستین کے اندر ان 12 لوگوں کو رکھ لیا۔ جب اس کی لمبائی اتنی تھی اور اتنا لمبا چوڑا انسان تھا تو اس کے کپڑے اور لباس بھی ویسا ہی تھا جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ انسان کو آستین میں رکھ لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن ایک نہیں، اس نے 12 لوگوں کو آستین میں رکھ لیا جن سے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عہد لیا تھا۔ 12 لوگوں کو آستین میں رکھ لیا اور آستین میں رکھ کر گھومتا پھرا، پھر ان لوگوں سے کہا کہہ دینا کہ جا کر ان لوگوں سے کہ مجھ سے مقابلے کی بات نہ کریں، مجھ سے لڑنے کی بات نہ کریں، مجھ سے جھگڑنے کی ہمت نہ کریں اور مجھ سے جنگ لڑنے کی بات نہ کریں، تم جیسے لوگوں کو میں آستین میں رکھے پھرتا ہوں۔ حضرت کالب بن یوحنا اور حضرت یوشع بن نون، یہ 2 شخص ایسے تھے ان 12 لوگوں میں جن سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عہد لیا اور انہوں نے عہد کی خلاف ورزی نہ کی، یعنی اس پر مکمل رہے، اس عہد پر مکمل رہے، پھرے نہیں۔ ان کے علاوہ جو 10 لوگ تھے وہ سبھی عہد سے پھر گئے، اور جب لوٹ کر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے
تو آ کر کہنے لگے موسیٰ تم اس سے جنگ کی بات کرتے ہو، اس قوم سے لڑنے کی بات کرتے ہو، اس قوم سے جہاد کرنے کی بات کرتے ہو کہ جن کا قد ایسا ہے، جن کی قامت ایسی ہے اور جن کی جرت ایسی ہے کہ وہ ہم لوگوں کو آستینوں میں رکھ کر گھومتے ہیں، اتنی طاقت والے، اتنی حیثیت والے، اور مال و زر کا بھی وہاں ذکر آیا کہ اس نے اتنا مال دکھایا ان 12 افراد کو جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہ تھا، اتنا سونا، اتنا زیور، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات دکھائے کہ یہ سب لوگ حیران ہو گئے، اور آ کر موسیٰ کلیم اللہ سے کہا اے موسیٰ اگر ان سے جنگ کرنا ہے، اگر ان سے لڑنا ہے، اگر ان سے جہاد کرنا ہے تو تم جاؤ، تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ جب یہ لوگ پھر گئے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں قرآن عظیم میں کر رہا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، عہد 12 لوگوں سے لیا گیا تھا، پھر پوری قوم کا ذکر کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ 12 لوگ 12 قبیلوں کے سردار تھے، اور بنی اسرائیل میں 12 ہی قبیلے تھے۔ اگر سردار نے عہد کر لیا، سردار نے عہد دے دیا، اگر سردار نے وعدہ کر لیا، سردار نے میثاق کر لیا، تو اس کی عوام نے بھی کر لیا، اس کے ماتحت نے بھی کر لیا، لہٰذا پوری قوم کا رب نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے 12 سردار قائم کیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عہد نہ لیا تھا، عہد لیا تھا موسیٰ کلیم اللہ نے، لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر موسیٰ نے عہد لیا تو اللہ تعالیٰ اپنا عہد کیوں بتا رہا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پروردگار عالم نے عہد لیا ہے، نہیں، بلکہ لیا موسیٰ نے ہی ہے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کوئی عمل کیا کرتے ہیں، کوئی کام کیا کرتے ہیں، تو وہ کام نبیوں کا نہیں ہوا کرتا بلکہ خدا کا ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ عمل ان انبیاء کا نہیں ہوتا بلکہ پروردگار عالم کا ہوتا ہے۔ اگر اسی کی تفسیر دیکھیں تو سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، 26واں پارہ ہے، رب فرماتا ہے فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ہاتھ تو رکھا تھا رسول نے، لیکن رب کہتا ہے رسول کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ یہاں عہد لیا موسیٰ نے، اور رب فرماتا ہے یہ موسیٰ کا عہد نہیں بلکہ اللہ کا عہد ہے، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ پروردگار عالم کی مرضی سے کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا عہد اپنے نبی سے ہے، امتی کا عہد اپنے نبی سے ہے۔ ایک امتی اپنے نبی سے عہد کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ جو پہلی بیعت ہوئی اس میں بھی 12 ہی لوگوں کو آپ نے بیعت کیا تھا اور 12 لوگوں سے عہد لیا تھا۔ یہ تفسیر پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، اور بڑی پیاری بات یہ ہے 12 لوگوں سے اللہ نے عہد لیا ہے، موسیٰ نے عہد لیا ہے، اور آیت نمبر بھی 12 ہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے بھی 12 لوگوں سے عہد لیا جو مدینے کے والی تھے، ان سے عہد لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا، اور وہ عہد جو پہلی بیعت عقبہ تھی اس کے بعد دوبارہ بیعت عقبہ ہوئی، پھر میرے نبی نے بیعت کیا جس کا ذکر اس آیت میں آیا جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، سورہ فتح کی آیت نمبر
نمبر 10 یہاں بھی بیعت کیا گیا اور آج تک بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو آپ کے بعد قائم ہوئے انہوں نے بیعت کیا، یعنی ابو بکر صدیق نے کیا، پھر عمر فاروق نے کیا، پھر عثمان غنی نے کیا، پھر مولا علی نے کیا، پھر امام حسن مجتبیٰ نے کیا، پھر مولا حسین نے کیا۔ اور کربلا کا واقعہ گواہی دیتا ہے کہ جب کبھی قوم بھٹکتی ہے، راہ سے بہک جایا کرتی ہے اور نارے جہنم کی طرف جاتی ہے، تب اہل اسلام میں ایسے سربراہ بلند ہوتے ہیں جو اپنا سر کٹانے سے ڈرتے نہیں ہیں، جو اپنا گھر لٹانے سے ڈرتے نہیں ہیں، جو اپنے گھر کو لٹا دیا کرتے ہیں۔ اور کربلا کا میدان شاہد ہے کہ اگر بیعت کو باقی نہ رکھنا ہوتا، دین اسلام کو باقی نہ رکھنا ہوتا، اصل وجود کو باقی نہ رکھنا ہوتا، تو کربلا میں 6 ماہ کا علی اصغر نہ لٹایا جاتا، حضرت عباس کے بازو نہ کٹائے جاتے، علی اکبر کی جوانی نہ لٹائی جاتی، اون و محمد کو قربان نہ کیا جاتا، اور حسین خود سر نہ کٹاتے، بلکہ حسین نے کربلا میں اپنا سر کٹا کر بتا دیا کہ دنیا اگر اسلام پر حملہ کرے گی تو اہل اسلام اپنی جان دے کر اسلام کو بچاتے نظر آئیں گے، اسلام کی بقا کے لیے جان لٹاتے نظر آئیں گے۔ یہ بیعت حضرت امام حسین کی جو آپ نے بیعت کی، آپ سے پہلے امام مسلم نے بیعت کی، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک بیعت ہوتی رہے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ عہد تو موسیٰ کلیم اللہ نے لیا، لیکن اللہ نے قرآن میں آیت کا نزول فرمایا اور بتا دیا کہ یہ موسیٰ کا عہد نہیں۔ ایسا نہ سمجھ لینا کہ موسیٰ نے لیا ہے، بلکہ جو موسیٰ نے لیا ہے وہی عہد پروردگار عالم نے لیا ہے۔ اور تاکید در تاکید فرمائی۔ اول لفظ اگر اس آیت کا دیکھا جائے وَلَقَدْ، واو ابتدائیہ اور لام تاکید کا، اور پھر قد تاکید، تاکید پر تاکید، یعنی بے شک بلا شبہ۔ اب کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، کوئی شک کی گنجائش رہی ہی نہیں۔ ایک بار نہیں 2 مرتبہ رب نے فرمایا لقد، لام بھی تاکید قد بھی تاکید، یعنی بے شک بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے۔ اور پھر رب فرماتا ہے قرآن میں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا اِنِّي مَعَكُمْ، میں بے شک تمہارے ساتھ ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب وعدہ لیتا ہے، بندہ جب اللہ کو وعدہ دیتا ہے اور بندہ جب عہد کرتا ہے، اللہ بندے سے وعدہ لے رہا ہے اور بندہ رب سے عہد کر رہا ہے، تو رب فرماتا ہے میں تجھے اکیلا نہ چھوڑوں گا، تو گھبرانا نہیں، تو فکر نہ کرنا، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا شاہ ہو اور کتنا ہی بڑا سردار ہو، خواہ وہ شاہ کنعان اوج بھی نہ ہو جس کی لمبائی زمین سے آسمان تک پہنچتی ہو، 3333 گز کی لمبائی جس کی بتائی گئی، اور روایت میں آیا کہ جس کی عمر 3000 برس رہی، اور روایت میں آیا کہ سمندر سے مچھلی اٹھا کر سورج میں بھون لیا کرتا تھا۔ ایسا انسان بھلا دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن رب فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اگر ایسا شخص بھی دکھ جائے اور اس کی قوم بھی دکھ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ وہ ہے جو زمین کو پیدا فرمانے والا ہے اور آسمان کو بنانے والا ہے، 7 طبقات زمین کے، 7 طبقات آسمان کے، اور جو کچھ بنا ہے اس کا خالق پروردگار عالم ہے۔ جب بننے والا ایسا ہے تو جس نے بنایا ہے وہ پروردگار کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس کی شان کیسی ہوگی، اس کی عظمت کیسی ہوگی۔ لہٰذا یہاں پروردگار عالم نے بتا دیا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انی معکم،
بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں اللہ نے بتا دیا، اور آگے اگر اس کا ترجمہ دیکھیں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اگر اس کی آگے ترجمہ دیکھیں اور تفسیر دیکھیں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو، یہاں شرط لگا دی گئی، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن اب شرط بتائی جا رہی ہے، کیا شرط بتائی جا رہی ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو، کہیے سبحان اللہ۔ یہاں موسیٰ کلیم اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور موسیٰ کلیم اللہ کا عہد اتنا مضبوط ہو گیا کہ رب نے اسے اپنا ہی عہد بتا دیا۔ لہٰذا ہم بھی نبی کو جب یاد کرتے ہیں، جب ذکر کرتے ہیں، جب تعظیم کرتے ہیں، تو لوگ طرح طرح کے سوالات کیا کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو انہوں نے نبی کو خدا سے ملا دیا۔ معاذ اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کو خدا سے اس طرح ملا دیا جائے کہ اس کی اور نبی کی شان کو برابر کیا جائے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم خدا سے ملاتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہمارے نبی کی شان ہی ایسی بنائی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی کہ نبی کی شان رب نے اتنی بلند بنائی ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کی بحالی چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے نبی کے در پر جانا پڑے گا، تبھی اس کی زندگی کی بحالی ہے اور آخرت کی بحالی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس آیت کی جو باقی تفسیر ہے آپ حضرات سماعت کریں گے کہ کس طرح نبی کی شان پر زمانے نے حملے کیے، اور رب نے قرآن میں یہ لفظ نازل فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو۔ اب یہاں تعظیم نبی، ایک نبی نہیں، پہلے ذکر آیا وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ، تمام رسولوں کو، تمام رسولوں کا ذکر آیا، ان پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو۔ تو اب تعظیم ایک نبی ایک رسول کی نہیں بلکہ کل انبیاء کل رسولوں کی تعظیم فرض ہو گئی، اور کتنی فرض ہوئی اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آئندہ حضرات سنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی کل جہان کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول تمام انبیاء تمام رسولوں کی تعظیم کل امت مسلمہ کو اللہ تعالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم۔